نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج طلب العلم کورس کا 16واں سبق سماعت فرما لیں۔ 16ویں سبق کے اندر سجدہ سہو کے اسباب اور سجدہ سہو کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کے وجوب کے اسباب۔ نماز میں سجدہ سہو واجب ہونے کے درجہ ذیل اسباب ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی سبب پایا جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 1، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، مثلا قرات سے پہلے رکوع کر لینا۔ اب سمجھیں، نماز کی ہر رکعت میں رکوع کرنا فرض ہے۔ نماز میں پہلے قرات ہوگی پھر رکوع ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے قرات سے پہلے رکوع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے فرض کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دیا۔ اس کی اپنی اصل جگہ قرات کے بعد ہے۔ یہ فرض عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینے کی مثال تھی۔ اب واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینے کی مثال یہ ہے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت ملانا بھی واجب ہے۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ کسی آدمی نے سورۃ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت ملا لی، اس نے واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دیا، تو اس لیے اس پر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 2، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا، مثلا پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا، دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورۃ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی، تو تب بھی اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی فرض یا واجب کا تکرار کر دینا۔ کسی فرض یا واجب عمل کا تکرار کر دینا، مثلا رکوع دوبارہ کر لینا، یعنی 2 رکوع کر لینا، ایک رکعت میں 3 سجدے کر لینا، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 4، کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، مثلا جہری نماز میں امام نے آہستہ قرات کر دی یا سری نماز میں زور سے قرات کر دی۔ امام صاحب نے جن نمازوں میں جہر کرنی تھی، بلند آواز سے قرات کرنی تھی، تو امام صاحب نے آہستہ قرات کر دی، اور جن نمازوں میں آہستہ قرات کرنی تھی ان میں امام صاحب نے بلند آواز سے قرات کر دی، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں۔ سری نمازوں میں کتنی آیتوں کو جہراً پڑھنا موجب سہو ہے؟ اگر سری نمازوں میں یعنی ظہر و عصر میں 3 آیتوں یا ایک طویل آیت کی بقدر جہراً قرات کر دی تو سجدہ سہو لازم ہے، اور اسی طرح جہری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا۔ اگر امام نے جہری نمازوں میں بھول کر 3 آیتوں یا ایک لمبی آیت کی بقدر قرات سرًا کر دی تو ترک واجب کی وجہ سے اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 5، کسی واجب کو ترک کر دینا، مثلا تشہد نہیں پڑھا، یا سورۃ فاتحہ چھوڑ دی، یا تشہد میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا، یا سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے، نماز میں جان بوجھ کر غلطی کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کسی شخص نے
جان بوجھ کر نماز میں کسی واجب کو ترک کر دیا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر کر 2 سجدہ ادا کریں، اس کے بعد بیٹھ کر پھر تشہد پڑھیں اور پھر درود شریف اور پھر دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ نماز کے فرائض اور واجبات یاد کر لیں، بس یہ اصول یاد کر لیں، کسی فرض عمل کو یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ نمبر 2، کسی فرض عمل کا یا واجب عمل کا تکرار کر دینا۔ نمبر 3، کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا۔ ان چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔